آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے. جنت آسمان پر نہیں زمین پر ہے. دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں. خوشی دکھ کو شکست دینے کے بعد پیدا ہوتی ہے. ہم ویڈیو گیمز کے مختلف لیولز میں زندگی گزارتے ہیں. مسئلے سے نہ بچیں, مسئلے کا حل تلاش کریں. میں ہوں جاوید چودھری اور آپ دیکھ رہے اپنا یوٹیوب چینل مائنڈ چینجر. ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کا مائنڈ اور پھر آپ کی قسمت بدل دے گی. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر یہ سرخ نشان نظر آ رہا ہے, آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے. انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. کوئی شخص چلتا چلتا جنت پہنچ گیا. فرشتوں نے اسے چند دن جنت میں گزارنے کی اجازت دے دی. جنت ایک پرسکون جگہ تھی. اس میں کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی تکلیف, کوئی اذیت, کوئی چیلنج, کوئی انگزائٹی اور کوئی ڈپریشن نہیں تھا. ہر چیز سموتھ اور معمول کے مطابق چل رہی تھی. وقت پر کھانا مل جاتا تھا. کپڑے, سواری اور رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کسی شخص سے کسی جگہ جانا نہیں ہوتا تھا. لہٰذا کوئی افراتفری, کوئی آپا دھاپی, کوئی پکڑ دھکڑ, کوئی روکا روکی نہیں تھی. وقت بھی صرف ایک تھا اور وہ تھا اچھا, صرف اچھا. دودھ کی نہریں تھی, شہد کی جھیلیں تھی, گھنے سایہ دار درخت تھے, پھول تھے, پتے تھے, رنگ تھے, پرندے تھے اور درجہ حرارت بھی 20-22 سینٹی گریڈ رہتا تھا. نہ گرمی نہ سردی, پلیزنٹ. اور وہاں کسی قسم کی پولوشن اور شور شرابہ بھی نہیں تھا. وہ شخص چند دن وہاں رہا اور اس کے بعد اس نے جنت کے فرشتوں سے کہا, عجیب بات ہے, یہاں سب کچھ ہے. وہ ساری نعمتیں جن کے لیے ہم نے مر مر کے زندگی گزار دی, وہ سب یہاں وافر مقدار میں دستیاب ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے ایک کمی محسوس ہوتی ہے. فرشتوں نے پوچھا, وہ کمی کیا ہے؟ وہ بولا, وہ کمی ہے خوشی. مجھے یہاں خوشی محسوس نہیں ہو رہی. میں حیران ہوں, جنت میں جب ساری نعمتیں موجود ہیں تو خوشی کیوں نہیں ہے؟ فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, مسکرائے اور پھر کہا, خوشی یہاں کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں دکھ, غم اور تکلیف نہیں ہے. وہ شخص حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا. فرشتوں نے اس سے سوال کیا, تم بتاؤ, جب تم دنیا میں تھے تو تمہیں کب خوشی ہوتی تھی؟ وہ شخص تھوڑی دیر سوچ کر بولا, دکھ کے خاتمے کے بعد. فرشتوں نے کہا, یہ ہوئی نا بات. بھائی صاحب, خوشی دکھ, تکلیف اور غم کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. تم انسان جب دکھی ہوتے ہو یا تمہیں کوئی غم, کوئی رنج یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے اندر اس کا مقابلہ کرنے, اس سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تم اسے مصیبت سمجھ کر اس کا مقابلہ کرتے ہو اور جب تم اس مصیبت کو شکست دے دیتے ہو تو تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ جذبہ خوشی کہلاتا ہے. اب جنت میں کیونکہ کوئی دکھ, غم, تکلیف اور اذیت نہیں ہے, لہذا تمہارے اندر چیلنج پیدا نہیں ہو رہا. تم کسی کو شکست نہیں دے رہے, چنانچہ تمہارے اندر خوشی کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا. وہ شخص حیرت سے فرشتوں کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا, پھر اصل نعمت تو دکھ, تکلیف, اذیت اور غم ہوئے. فرشتوں نے کہا, 100%. کیونکہ یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی میں کوئی چیلنج نہ ہو. اگر چیلنج نہ ہو تو اچیومنٹ نہ ہو, اور اگر اچیومنٹ نہ ہو تو پھر خوشی بھی نہ ہو. مثلا تم نے زندگی میں امیر لوگوں کو بہت کم خوش دیکھا ہوگا. کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ وہ حیرت سے فرشتوں کی طرف دیکھتا رہا. فرشتے بولے, کیونکہ ان کی زندگی میں چیلنج کم ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں عام لوگوں کے مقابلے میں تکلیفیں کم ہوتی ہیں. ان کی لائف کی گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے. چنانچہ یہ پوری زندگی خوشی تلاش کرتے رہتے ہیں اور یہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں. وہ شخص حیرت سے فرشتوں کی طرف دیکھتا رہا. فرشتوں نے کہا, چلو ہم تمہارے ایشو کو مزید آسان کر دیتے ہیں. کیا تم دنیا میں ویڈیو گیمز کھیلتے تھے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا. فرشتے بولے, کیا تمہاری گیمز میں ایک لیول کے بعد دوسرا لیول نہیں آتا تھا؟ وہ فوراً بولا, ہاں آتا تھا. فرشتے بولے, تم جب ایک لیول ختم کر لیتے تھے تو تم اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ ہنس کر بولا,
میں واؤ کہتا تھا, میں تالیاں بجاتا تھا اور بعض اوقات اٹھ کر ناچنا بھی شروع کر دیتا تھا. فرشتے بولے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ بولا میں گیم کا اگلا لیول شروع کر دیتا تھا, اس میں بزی ہو جاتا تھا. فرشتے بولے ہاں تم اب سمجھ آؤ گے, تم مصیبت, تکلیف, غم اور دکھ کو چند لمحوں کے لیے ایسی گیم سمجھ لو جس کے مختلف لیولز ہیں, لہذا 2 لیولز کا درمیانی وقفہ خوشی ہے. جب تم لوگ مصیبت کے ایک لیول سے نکل کر دوسرے لیول پر جاتے ہو تو درمیان میں تمہارے منہ سے واؤ نکلتا ہے, اور یہ واؤ دراصل خوشی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگلا لیول شروع ہو جاتا ہے, اور بس. اس شخص نے کہا پھر اصل کمال تو زندگی اور اس کے مسئلے ہوئے. فرشتوں نے کہا 100%. اصل کمال, اصل انعام زندگی ہے. خوشی بھی صرف زندگی ہی میں چھپی ہوئی ہے. مرغ جب تک زندگی کے لیے دوڑتا رہتا ہے تو یہ خوش رہتا ہے, لیکن جب یہ ذبح ہو جاتا ہے تو اس کی گیم ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کے بعد پیٹ میں دفن ہو جاتا ہے یا پھر فریزر میں دفن ہو جاتا ہے. اس شخص نے فوراً کہا مجھے واپسی کا راستہ دکھا دو, میں دکھوں کی زمین پر ہی خوش ہوں. مجھ سے اکثر لوگ مصیبتوں, دکھوں, تکلیفوں, غموں اور اذیتوں اور ایشوز کا شکوہ کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اس پورے کرۂ ارض پر صرف ایک جگہ ہے جہاں کوئی غم, کوئی اذیت, کوئی تکلیف, کوئی دکھ اور کوئی مصیبت نہیں, اور وہ جگہ ہے قبرستان. لہذا تم اگر تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھا قبرستان پہنچ جاؤ. وہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. وہاں نہ بجلی, گیس اور پیٹرول کا بل آئے گا, نہ کرایہ دینا ہوگا, نہ بسوں کے پیچھے لٹک کر سفر کرنا ہوگا, نہ شور شرابہ, دعاں اور بدتمیزیاں ہوں گی, اور نہ کوئی چیلنج, نہ کوئی ناکامی, نہ کوئی ریس, نہ آگے پیچھے رہ جانے کا کوئی اندیشہ, اور نہ فیل پاس ہونے کا کوئی ٹنٹنا ہوگا. بس پیس, سکون اور آرام. مسئلے, تکلیفیں, دکھ اور غم زندگی کی علامت ہوتے ہیں. یہ صرف زندہ لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں. تم جب تک زندہ رہو گے تمہیں تکلیفیں ہوں گی. جس طرح بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بالکل اسی طرح تم جتنے زندہ ہوگے تمہیں اتنے ہی دکھ, اتنی ہی تکلیفیں اور اتنے ہی غم سہنا ہوں گے. تم اگر تھوڑے سے زندہ ہو تو تمہارے مسئلے, تمہارے دکھ بھی تھوڑے ہوں گے, اور تم اگر بہت زیادہ زندہ ہو, جسم کے ایک ایک سیل اور پھیپھڑوں کی ایک ایک سانس تک زندہ ہو, تو پھر تمہیں بہت غم, بہت تکلیفیں سہنا ہوں گی. پھر تمہارے راستے میں کانٹے ہی کانٹے اور غم ہی غم ہوں گے. لہذا تم فیصلہ کر لو تم کتنا زندہ رہنا چاہتے ہو, کم یا زیادہ. اور آخری بات, زندگی میں مسئلے مسئلہ نہیں ہوتے, ان کے حل مسئلہ ہوتے ہیں. تم جتنی کوشش مسئلوں سے بچنے کے لیے کرتے ہو, تم اگر کوشش کرو تو تم اس سے چوتھے حصے میں مسئلے کا حل تلاش کر لو. سمارٹ لوگ مسئلوں سے نہیں بچتے, یہ مسئلوں کا حل تلاش کرتے ہیں. یہ تیزی سے ایک لیول سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف نکل جاتے ہیں. چنانچہ مسئلوں کا حل تلاش کیا کرو, اصل خوشی اس میں ہے. زندگی کا اصل خزانہ ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان چھپا ہوا ہے. غربت کو امارت میں بدلنے کا چیلنج, خوشی یہ ہے, خوشی اس میں ہے. بیمار جسم کو صحت مند اور خوبصورت جسم میں تبدیل کرنا, اپنی سماجی کمزوری کو سماجی طاقت میں بدلنا, اپنی جہالت کو علم میں تبدیل کرنا, اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں شفٹ کرنا, کلاس میں سب سے نیچے سے سب سے اوپر آنا, اور زندگی میں سب سے نچلے درجے سے سب سے اوپر والے درجے میں آنا. زندگی یہ ہے, خوشی اس میں ہے, جنت اس کو کہتے ہیں. اگر یہ جنت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت سے اس ضمیر پر کبھی نہ بھجواتا. فلم 102 ناٹ آؤٹ میں امیتابھ بچن نے کیا خوب کہا تھا. اس نے کہا تھا میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میں مروں گا نہیں. لہذا جب تک زندگی ہے آپ اس وقت تک زندہ رہیں,
اور زندہ رہنے کی ایک ہی علامت، ایک ہی نشانی ہے، حالات سے، دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے اور ناکامیوں سے لڑتے رہنا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے خوشی کی نعمت نہیں چھین سکے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کرے گی۔